تفصیل کے ساتھ دکھائی جائے. ویسے بھی ایک کتاب میں اتنی تفصیل بیان کیسے ہو سکتی ہے؟ اصولی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضرور بیان فرمائی ہیں، لیکن میں بطور سوال اور وضاحت کے لیے ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ سوال ان کو صحیح سمجھ سکیں، بلا وجہ اس بات پر زیادہ اصرار بھی نہ ہو، اگرچہ اس کے قرآن مجید میں آیات موجود ہیں جن کا بھی میں ذکر کروں گا، اشارہ کروں گا. پہلے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ سارے مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا یہ کلمے کے طور پر اس شکل میں قرآن مجید میں لکھا ہوا موجود ہے؟ نہیں موجود. پھر دیکھیں مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں. کیا 5 کا لفظ قرآن مجید میں ہے؟ کیا نمازوں کے نام قرآن مجید میں؟ کیا نمازوں کے اوقات پوری تفصیل کے ساتھ دیے گئے ہیں؟ کیا نمازوں کی رکعات پوری تفصیل کے ساتھ دی گئی ہیں؟ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں نظر نہیں آتی. روزے کے بارے میں دیکھ لیں کہ روزے کی پوری تفاصیل اس کا کوئی ذکر آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا. بیانات ہیں زیادہ، لیکن اس کے بعد مسائل جو ہیں وہ درج نہیں ہیں. پھر اس کے بعد زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ کتنا بنیادی اسلام کا رکن ہے، اس کی شرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. حج ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس کے بارے میں معین تاریخوں کا کہ حج کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا یہ وہاں پہ ذکر نہیں آتا. اب کوئی آدمی اگر یہ اصرار کرنا شروع کر دے کہ جب تک یہ باتیں مجھے نہ دکھائی جائیں میں نہیں مانتا، تو یہ ان کا اصرار بے جا ہوگا. دوسری بات اب یاد رکھنے والی ہے کہ جہاں تک پیشگوئیوں کا تعلق ہے آنے والوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ کا استعارہ اور ایک رنگ کا اخفاء ضرور رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اسی سے دراصل لوگوں کا ایمان پہچانا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں ہیں، اس کی تفصیل میں اگر ذرا سی جائیں تو ہم بتا سکتے ہیں. تو دیکھیں کہ قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے سلسلے میں کہ یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ لوگ کیوں اللہ اس پر ایمان نہیں لاتے جبکہ ان کا ذکر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں، عہد نامہ قدیم میں اور جدید میں، تورات اور انجیل میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں. اب اگر یہ لکھا ہوا تھا اسی طرح اور لکھا ہوا ہے ہم تو یقین کرتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے کہنے کے مطابق نہیں ہے. اسی وجہ سے یہود نے بھی انکار کیا، آج بھی نصارہ انکار کر رہی ہے، دنیا کی اکثریت آج انکار کر رہی ہے، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کا ذکر ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہوا کہ کچھ اس میں اخفاء کا پہلو ہوتا ہے جس کے لیے نیکی اور تقویٰ اور گہری نظر سے، سچے دل سے، صدق دل سے معلوم کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس باتوں کو مد نظر رکھ کر اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید میں بھی بے شمار جگہ پر مسیح موعود اور امام مہدی کا ذکر ملتا ہے. اس اصولی وضاحت کے بعد میں چند آیات کا آپ کی طرف حوالہ دیتا ہوں جن سے آپ غور کریں. نمبر 1 دیکھیں کہ سورہ جمعہ میں آنے والی آیت سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے، آیت 3 اور 4 کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور پھر اس کے بعد چوتھی آیت کی شروع میں فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا اختصار کے لحاظ سے، بڑی معروف آیت ہے، ہمیشہ اس کا ذکر ہوتا ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر فرمایا. تو سوال ہے کہ ایک بعثت تو ذکر ہو گئی، دوسری بعثت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ آخرین میں ہے، اور فرمایا لما یلحقوا بہم کہ وہ بھی ان لوگوں سے ملے نہیں. اس لیے اس زمانے میں تلاش کرنا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ غالباً اس سے حضرت امام بخاری مراد لیے جا سکتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اس کے زمانے میں ایک تو خرابی نہیں پیدا ہوئی اور دوسرا وہ لما یلحقوا والی بات نہیں تھی، وہ قریبی زمانہ تھا. تو واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ایک آنے والا جو موعود آئے گا وہ بعد کے زمانے میں آئے گا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی جب فرما دیا کہ لو کان الایمان عند ثریا، کہ ثریا پر بھی ایمان چلا جائے گا، تو حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ان میں سے کوئی شخص اس ایمان کو دوبارہ لے آئے گا. تو یہ ایک موقع ہے جہاں پر آنے والے کا ذکر ہے اور یہ امام مہدی کے آنے کی نشانی ہے. پھر دوسری آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی پروگرام میں محترم شمشاد صاحب نے اس سے پہلے ذکر کر دی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے کامل غلبے کا ذکر کیا ہے، اور غلبے کی جیسے یہ بات پہلے ہو چکی ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں. یہ کامل غلبہ ابھی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو انشاءاللہ اپنے وقت پر ظاہر ہونے والی ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ سچا وعدہ ہے، لیکن یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی باسط جب امام مہدی کے دور میں ہوگی. اور اس کے بارے میں مسلم علماء یہ لکھتے آئے ہیں اور بڑی کثرت سے لکھا ہے
کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا تحقق، جس کا ظہور پذیر ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور امام مہدی کے ساتھ مقدر کیا ہے۔ اگلی ایک آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موسیٰ بیان فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یہ سورہ المزمل کی آیت ہے، یہ 16 نمبر کی آیت۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس طرح وہاں پر ایک مشابہت نظر وسلم کے کم و بیش 14 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے جو انہیں یہود کی اصلاح کے لیے آئے، تو اس جگہ پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مثیل موسیٰ ہونے کی نسبت سے یہ مشابہت ضروری ہے کہ آپ کے بعد بھی ایک شخص آئے جو امت مسلمہ کی اصلاح کرے۔ تو یہ بھی ایک آیت ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں، میں وقت کے لحاظ آ جاتی ہے کہ اگر سچائی کے ساتھ، واقعی دیانتداری کے ساتھ آپ اس بات کی تلاش کریں کہ آیا قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی فرستادہ کے آنے کا ذکر موجود ہے یا نہیں، تو آپ کو جہاں بجا قرآن مجید میں نظر آئے گا مختلف انداز میں کیا گیا ہے، مختلف نام بیان کیے گئے ہیں، لیکن مسیح موعود اور امام مہدی کے آنے کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، لفظوں پر اٹک جانا درست نہیں، بلکہ صحیح مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والا ہے۔